الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل المحادثۃ العربیہ سے سبق نمبر 6 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حجرۃ الاستقبال، اس سبق کا عنوان ہے حجرۃ الاستقبال یعنی استقبال کا کمرہ۔ زرت صدیقی احمد یوم الجمعۃ الماضی فی منزلہ فاستقبلنی بالبشر والترحاب فی غرفۃ الاستقبال۔ زرتو اس کا معنی ہے میں نے زیارت کیا، میں نے ملاقات کی۔ صدیقی اپنے دوست سے، احمد اس سے بدل ہے یعنی اپنے دوست احمد سے، یوم الجمعتی جمعہ کے دن، یہاں پہ جمعاتی ہو گیا، میم کو ساکن کر دیا گیا ہے، میم کو ساکن نہیں ہونا چاہیے بلکہ میم پہ ضمہ آئے گا، جمعاتی، ٹھیک ہے۔ الماضی یعنی گزرے ہوئے جمعہ کے دن، فی منزل ہی اس کے گھر میں، منزل کہتے ہیں گھر کو، فی منزل ہی اس کے گھر میں، فاستقبلنی تو اس نے میرا استقبال کیا، بالبشر والترحاب، بشر کہتے ہیں خوش روئی کو، کشادہ روئی کو، کشادہ روئی اور مرحبا کے ساتھ، ترحاب کہتے ہیں مرحبا کہنے سے، اس سے بنا ہے مرحبا ترحاب سے، ٹھیک ہے، اور مرحبا کے ساتھ، فی غرفۃ الاستقبال، استقبال کے کمرے میں۔ تو مکمل کا ترجمہ ہوگا، زرت صدیقی احمد یوم الجمعۃ الماضی فی منزلہ فاستقبلنی بالبشر والترحاب فی غرفۃ الاستقبال۔ میں نے گزشتہ جمعہ کے دن اپنے دوست احمد کی زیارت کی، اپنے دوست احمد سے اس کے گھر میں ملا۔ میں نے گزشتہ جمعہ کے دن اپنے دوست احمد سے اس کے گھر میں ملا، یا اپنے دوست احمد کی اس کے گھر میں زیارت کی۔ فاستقبلنی بالبشر والترحاب، تو اس نے خوش روئی اور مرحبا کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ تو اس نے فاستقبلنی بالبشر والترحاب فی غرفۃ الاستقبال، تو اس نے استقبال کے کمرے میں خوش روئی اور مرحبا کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ وفیہا جلست علی کرسی جمیل، وفیہا اور اس میں، جلست میں بیٹھا، علی کرسی جمیل خوبصورت کرسی میں۔ وفیہا، فیہا سے مراد ہے غرفہ استقبال یعنی کمرہ استقبال، استقبال کے کمرے میں، ٹھیک ہے۔ وفیہا جلست علی کرسی جمیل، اور میں اس میں یعنی استقبال کے کمرے میں خوبصورت کرسی پر بیٹھا۔ جلست علی کرسی جمیل، خوبصورت کرسی پر بیٹھا۔ ووجدت فی وسط هذه الحجرۃ الانضاد، انداز کہتے ہیں میز کو، جسے عام طور پر ٹی ٹیبل وغیرہ کہتے ہیں، میز، ٹھیک ہے۔ ووجدت فی وسط هذه الحجرۃ الانضاد، تو میں نے اس کمرے کے درمیان میں میز پایا۔ ووجدت فی وسط هذه الحجرۃ الانضاد، تو میں نے اس کمرے کے درمیان میں میز پایا۔ وعلیہا زہریات، زہریات کہتے ہیں گلدشتے کو، جس میں پھول ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں گلدستہ، تو زہریات کا معنی ہے گلدستہ۔ وعلیہا زہریات، اور اس پر گلدشتے تھے، بہا ازہار، جس کے ساتھ پھول تھے، جس میں پھول تھے، یعنی اس میز میں ایسے گلدشتے تھے جس میں پھول تھے، پھول سے سجے ہوئے گلدشتے تھے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ وعلیہا زہریات بہا ازہار، اور اس پر گلدشتے تھے جس میں پھول تھے۔ وابصرت جدران الحجرۃ مزینۃ بالصور، ابصرت میں نے دیکھا، جدران الحجرۃ کمرے کی دیوار کو، مزینۃ بالصور تصویروں سے مزین، یعنی میں نے کمرے کی دیوار کو تصویروں سے مزین دیکھا۔ وابصرت جدران الحجرۃ مزینۃ بالصور، اور میں نے کمرے کی دیوار کو تصویروں سے مزین دیکھا۔ وکان علی ارض الحجرۃ بساط غالی الثمن، اور کانا مطلب تھا، علی ارض الحجرۃ کمرے کی زمین پر، ٹھیک ہے، حجرے کی زمین پر
کیا تھا؟ بساط غالی الثمن، یعنی بہت مہنگی قالین تھی، بہت مہنگی دری تھی، ٹھیک ہے۔ وکانا علی ارض الحجرۃ بساط غالی الثمن، اور کمرے کی زمین پر بہت مہنگی دری تھی، بہت مہنگی قالین تھی۔ وبعد ان قدم لی شرابا لذیذا، بعد مطلب بعد، وبعد ان قدم لی شرابا لذیذا، اور مجھے مزیدار شراب پیش کرنے کے بعد، مزیدار شربت، یہاں پہ شراب سے مراد شربت ہے، شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو، ٹھیک ہے، اور مجھے مزیدار شربت پیش کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، وبعد ان قدم لی شرابا لذیذا، اس کے بعد کہ اس نے میرے لیے مزیدار شربت پیش کی، وتحادثنا حدیثا سارا، اور ہم سار کہتے ہیں یعنی خوش کرنے والی گفتگو، اور یعنی خوش کرنے والی گفتگو کرنے کے بعد، اور ہم نے تحادثنا، اس کے بعد کہ اس نے مجھے مزیدار شربت پیش کیا، اور ہم دونوں نے دل کو خوش کرنے والی گفتگو کی۔ تحادثنا، ہم نے گفتگو کی، حدیثا سعدا، دل کو خوش کرنے والی گفتگو کی، یعنی ہم نے خوشی کی گفتگو کی۔ استاذنت، یہ اب تعلق ہے بعدہ سے، یعنی بعد ان تمام کے بعد، اس کے بعد کہ اس نے مجھے مزیدار شربت پیش کیا، اور اس کے بعد کہ ہم نے دل کو خوش کرنے والی گفتگو کی، اب ہے استاذنت، اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے اجازت طلب کی، استاذنت، میں نے اجازت طلب کی۔ فودعنی، ودعنی کا معنی ہے اس نے الوداع کہا، فودعنی، تو اس نے الوداع کہا، تو اس نے مجھے الوداع کہا، شاکرن لی زیارتی لہو، میرا اس کی زیارت کرنے کی وجہ سے مجھے شکر کرتے ہوئے، میرا شکر ادا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ فودعنی شاکرن لی زیارتی لہو، تو اس نے مجھے الوداع کہا، میرا اس کی زیارت کی وجہ سے مجھے شکر کرتے ہوئے، یعنی میں نے اسے زیارت کیا، اس زیارت کے سبب وہ مجھے شکر کرتے ہوئے الوداع کہا۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ استاذنت، یعنی ان تمام کے بعد میں نے اسے اجازت طلب کی، فودعنی، تو اس نے الوداع کہا، شاکرن لی، میرا شکر ادا کرتے ہوئے، کیوں شکر ادا کرتے ہوئے؟ زیارتی لہو، میرا اس کو زیارت کرنے کی وجہ سے، یعنی میرا اس کو زیارت کرنے کی وجہ سے وہ مجھے شکر ادا کرتے ہوئے الوداع کہا۔ اسئلۃ، سوالات، عجیب اما یاتی، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ نمبر الف میں ہے، فی ای یوم زرتا صدیقک، تو نے کس دن اپنے دوست سے ملاقات کی، تو نے کس دن اپنے دوست کی زیارت کی؟ جواب میں کہیں گے، زرت صدیقی یوم الجمعۃ، میں نے اپنے دوست سے جمعہ کے دن ملاقات کی، میں نے اپنے دوست کی جمعہ کے دن زیارت کی۔ زرت صدیقی یوم الجمعۃ، زرت صدیقی یوم الجمعۃ۔ با، فی ای غرفۃ استقبلک، اس نے کس کمرے میں تیرا استقبال کیا؟ فی ای غرفۃ استقبلک، اس نے کس کمرے میں تیرا استقبال کیا؟ جواب میں کہیں گے، استقبلنی فی غرفۃ الاستقبال، اس نے استقبال کے کمرے میں میرا استقبال کیا۔ استقبلنی فی غرفۃ الاستقبال، اس نے استقبال کے کمرے میں میرا استقبال کیا۔ نمبر جیم، علی ای شیء جلست، کس چیز پر تو بیٹھا؟ علی ای شیء جلست، کس چیز پر تو بیٹھا؟ جواب میں کہیں گے، جلست علی کرسی جمیل، میں خوبصورت کرسی پر بیٹھا۔ علی ای شیء جلست، کس چیز پر تو بیٹھا؟ جلست علی کرسی جمیل، میں خوبصورت کرسی پر بیٹھا۔ نمبر دال میں ہے، ما الذی قدمہ الیک، وہ کیا ہے جسے اس نے تیرے لیے پیش کیا، تجھے دیا۔ ما الذی قدمہ الیک، تجھے اس نے کیا پیش کیا، ٹھیک ہے۔ ما الذی قدمہ الیک، اس کا معنی ہوگا وہ کیا ہے جو اس نے تجھے پیش کیا، یعنی وہ اس نے تجھے کیا پیش کیا۔ تو جواب میں کہیں گے، قدمنی شرابا لذیذا، اس نے مجھے مزیدار شربت پیش کی۔ قدمنی شرابا لذیذا۔ نمبر ہاں میں ہے، لما شکرک الصدیق،
دوست نے تیرا شکر کیوں کیا؟ لما شکرک الصدیق، دوست نے تیرا شکر کیوں کیا؟ جواب میں کہیں گے شکر الصدیق لی زیارتی لہو، میرے دوست نے میرا شکر کیا میرا اس کو زیارت کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ لما شکرک الصدیق، دوست نے تیرا شکر کیوں کیا؟ جواب میں کہیں گے شکر الصدیق لی زیارتی لہو، شکر الصدیق لی زیارتی لہو۔ نمبر واو میں ہے لما تعلق الصور علی الجدران حجرت الاستقبال، یعنی کمرہ استقبال کے کمرے کی دیوار پر تصویر کیوں لٹکائی گئی ہیں، کیوں لٹکائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ لما یعنی کیوں، لما تعلق الصور علی جدران حجرت الاستقبال، استقبال کے کمرے کی دیواروں پر تصویر کیوں لٹکائی گئی ہیں؟ اس کے جواب میں کہیں گے تعلق الصور علی جدران حجرت الاستقبال للزینتی، ٹھیک ہے، یعنی استقبال کے کمرے کی دیوار پر تصویر زینت کے لیے لٹکائی گئی ہے۔ نمبر 2، سوال نمبر 2 میں دع کل کلمۃ من الکلمات الآتیہ فی جملۃ مفیدۃ، یعنی آنے والے کلمات میں سے ہر کلمے کو جملہ مفیدہ بناؤ، ٹھیک ہے، یعنی آنے والے کلمات میں سے ہر کلمے کو جملہ مفیدہ میں استعمال کرو، جملہ مفیدہ بناؤ، جملہ تام بناؤ۔ سب سے پہلے بساط، بساط کا معنی ہے دری، تو بساط سے آپ کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ فرش البساط فی حجرت الاستقبال، یا پھر فرشت بساط جمیل فی حجرت الاستقبال، خوبصورت قالین استقبال کے کمرے میں بچھائی گئی، اس طرح بنا لیا فرشا بساط جمیل علی ارض حجرت الاستقبال، فرشا بساط جمیل علی ارض حجرت الاستقبال۔ با میں ہے نادادن، نادادن کہتے ہیں میز کو، ٹھیک ہے، اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فی وسطی حجرت الاستقبال نادادن، یعنی استقبال کے کمرے کے بیچ میں میز ہے، فی وسط، یا پھر کان النضد فی وسط حجرت الاستقبال، حجرہ استقبال کے درمیان میں میز تھا۔ نمبر جیم میں ہے اریکتن، اریکتن کہتے ہیں صوفے کو، تو اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فی کانت الاریکۃ فی الحجرۃ الاستقبال، حجرہ استقبال میں صوفے تھے، یا پھر انا اجلس علی اریکۃ جمیلۃ، میں خوبصورت صوفے پر بیٹھتا ہوں، انا اجلس فی اریکۃ جمیلۃ، میں خوبصورت صوفے پر بیٹھتا ہوں۔ نمبر 3 میں ہے رتب الجملۃ الآتیہ، آنے والے جملے کو مرتب کرو، یعنی ترتیب دو، آنے والے جملے کی ترتیب دو۔ سب سے پہلے ہے الضیوف، ضیوف کہتے ہیں مہمان کو، مہمانوں کو، ٹھیک ہے، ضیوف یعنی مہمان، جمع ہے، فی یعنی میں، یستقبل یعنی استقبال کرتے ہیں، استقبال کرتا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، حجرت الاستقبال استقبال کا کمرہ، الناس لوگ، تو ترتیب دیں گے کس طرح، سب سے پہلے الناس لے آئیں گے، پھر سب سے پہلے یستقبل لے آئیں گے، ٹھیک ہے، یستقبل اس کے بعد ناس، یستقبل الناس ہو گیا، پھر لائیں گے الضیوف، یستقبل الناس ضیوفہ ہوا، اس کے بعد فی لائیں گے، پھر حجرت استقبال لائیں گے، تو مکمل جملہ ہوگا یستقبل الناس الضیوف فی حجرت الاستقبال، یستقبل الناس الضیوف فی حجرت الاستقبال، یعنی لوگ استقبال کے کمرے میں مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، یستقبل الناس الضیوف فی حجرت الاستقبال۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔